فلسطین دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مقدس جانتے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم تذکرہ کریں گے فلسطین کی خصوصی اہمیت، تقدیس اور تاریخ کا، بالخصوص عثمانی عہد کے فلسطین کا، جسے امن کے 4 صدیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور عالمی افق کے حالات پر۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ مصری دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی مصری انٹیلیجنس چیف اور دیگر اہم عہدیداروں سے ملاقات ہوگی۔ لہذا اسماعیل ہنیہ کے اس دورے کو صلح اور جنگ بندی کی طرف ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ذمہ داران نے اندیا دیا ہے کہ تل ابیب صلح اور مستقل جنگ بندی کے آپشن پر بھی غور کر رہا ہے۔ غزہ سے خبر یہ ہے کہ آج غزہ کے جانثاروں نے 9 غاصب اسرائیلی فوجیوں کو مردار کیا، جبکہ درجنوں ٹینک اور عسکری گاڑیاں تباہ کی۔ دوسری جانب غاصب اسرائیل نے سویلینز پر حملہ کر کے خفت مٹائی اور 200 نہتے شہریوں کو شہید کر کے اپنے خون کی پیاس بجھائی۔ ادھر اہل یمن بھی سر پہ کفن باندھے میدان میں آ چکے ہیں، جہاں امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ممالک بحیرہ احمر میں داخل ہو کر اہل یمن کو تباہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، جبکہ یمن بھی سرخ سمندر کو حملہ آوروں کے خون سے مزید سرخ کرنے کو تیار ہے۔ یمن کے وزیر اعظم نے بحرین کے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اپنی حکومت کو فلسطین، غزہ اور امت مسلمہ سے غداری کرنے سے روک لے۔ جی تو ناظرین، آج اسی غزہ اور فلسطین کے گرد عالمی سیاست کی نبض رواں ہے، جو تینوں ابراہیمی مذاہب میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جبکہ سفر معراج میں بیت المقدس کی مرکزی حیثیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی خطے یعنی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہے۔ پھر عہد خلافت ہے۔ پھر عہد خلافت میں خود حضرت عمر فاروق فلسطین فتح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ عیسائیوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطینی خطے بیت اللحم میں ہوئی، جبکہ ان کی پرورش ایک اور فلسطینی قصبے الناصرہ میں ہوئی تھی۔ جبکہ نظارت عیسائیت ہی کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو فلسطین ہی کے ایک گولگوتھا نامی پہاڑی پر مصلوب کیا گیا تھا۔ جبکہ یہود کے لیے فلسطین کی حیثیت اس لیے مسلم ہے کہ صحرائے سینا سے نکل کر سب سے پہلے بنی اسرائیل نے فلسطین کا ہی ایک شہر اریحہ فتح کیا تھا، جسے آج جریکو کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی یہاں حکومت رہی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا۔ تاریخ فلسطین اسی قدر قدیم ہے جس قدر معلوم تاریخ جا سکتی ہے۔ ہزارہا سال تک، یہاں تک کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی حکومت رہی، جن میں قدیم مصری، کنعانی، یونانی، رومی، عرب اور عثمانی سلطنت بھی شامل ہے۔ جبکہ 3 مختلف ادوار میں چند دہائیوں کے لیے بنی اسرائیل کی حکومت بھی اس خطے پر رہی ہے۔ فلسطین کی معلوم تاریخ کو ادوار میں تقسیم کیا جائے تو بنی اسرائیل سے پہلے امالیک، کنعانیوں کی یہاں حکومت تھی، جو نسلاً عرب ہی تھے، جن سے بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا، مگر مکمل فلسطینی ریاست قائم نہیں کی گئی تھی۔ اس فتح کردہ خطے کو 12 قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا، جسے ایک عظیم فلسطینی ریاست میں طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے یکجا کیا۔ حضرت سلیمان نے ہی یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد اسرائیلی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی، اسرائیلیہ اور یہودیہ۔ اسرائیلیہ میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل کی حکومت تھی، جبکہ یہودیہ میں بقیہ 2 قبائل کی۔ اسرائیلیہ کو ہی سامریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیہ کو تو اشوروں نے 8ویں صدی قبل از مسیح میں فتح کر لیا اور 10 قبائل دنیا بھر میں بکھر گئے، جبکہ بخت نصر دوم نے یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی زمین بوس کیا گیا اور اسرائیلی شہری قیدی بنا لیے گئے۔ بعد ازاں سائرس نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی، فلسطین کو آزاد کیا اور ہیکل سلیمانی دوسری بار تعمیر کروایا۔ 3 صدی قبل از مسیح میں اسکندر اعظم نے فلسطین کو فتح کیا، کیونکہ اسے مصری فتح کے لیے ایک راہداری تصور کیا جاتا تھا۔ رومیوں کے عہد میں فلسطین بھی ایک مغلوب ریاست بن چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے بغاوت کی تو رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں پورے فلسطین کو آگ اور خون کا منظر بنا دیا۔
हैकल सुलेमानी को दूसरी बार तबाह कर दिया गया। इसी की एक मगरबी दीवार के सामने खड़े होकर यहूद 19.5 सदियों से रो रहे हैं, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। रोमियों ने 70 ईस्वी से 638 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जारी रखा। यहूद यहाँ रोमियों के ग़ुलाम थे, यहाँ तक कि 638 ईस्वी में मुसलमानों ने इसे फ़तह किया और यहूदियों को सुख का सांस लेने का मौका मिला। नाज़रीन, फ़लस्तीन से मुतल्लिक अगले मरहले में हम तज़किरा करेंगे खिलाफत राशिदा और उसके बाद इस्लामी अहद के फ़लस्तीन का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए तुर्किया उर्दू।